اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ آپ علیہ السلام عرب کے ایک مشہور قبیلہ سمود میں سے تھے۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جنہیں اللہ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان ایک علاقہ الحجر میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے یہ لوگ اصحاب الحجر بھی کہلائے۔ یہ جگہ آج بھی الحجر کے نام سے موجود ہے۔ اسے مدائن صالح علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ وہ ہمیشہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے تھے۔ اللہ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ قوم سمود نے اللہ کی ان عظیم نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کے بجائے کفر، شرک اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ وہ اپنی طاقت اور نعمتوں کی کثرت پر اترانے اور تکبر کرنے لگے۔ اللہ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور نعمتوں کے عطا فرمانے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی، دعوت توحید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر مختلف اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھا راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک ایسا مطالبہ کیا جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو، کوئی نشانی لے کر آؤ۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرما دیا۔ اس طرح اللہ نے ان لوگوں کو اس مطالبے کو پورا کر کر دکھایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، جسے قرآن حکیم نے اللہ کی اونٹنی کہا ہے۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجی گئی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں، مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم کے چند ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کنواں تھا، جہاں سے وہ لوگ اور اللہ کے اونٹنی سب ہی پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم اور اللہ کی اونٹنی کے درمیان پانی پینے کے دن مقرر فرما دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن قوم اور ایک دن ان کے جانور پانی پئیں گے، ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ قوم کے لوگ اللہ کی اونٹنی کو کچھ دن برداشت تو کرتے رہے، لیکن پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے ہلاک کیا جائے۔ پھر ان میں سے ایک بہت ہی برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، پھر وہ چیختا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، تم کچھ اور مزے کر لو، پھر اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا، جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی طاقت پر اترانے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھروں میں انتہائی بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہ گئے۔
قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر، عالیشان محلات جنہیں ان پر بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اور اللہ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن گئے، گویا کوئی ان میں رہا ہی نہ ہو۔ قوم سمود کی عمارتوں کے کھنڈرات الحجر کے علاقے میں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر آج بھی موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر الحجر کے مقام سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب ہوا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، اور آگے بڑھ کر دوسری جگہ قیام کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ تمام اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی ہلاک ہونے والی قوم پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری بھلائی چاہی تھی، لیکن تم بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلانے اور اللہ کی عطا فرمائی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کرنے والے اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے برے انجام سے عبرت حاصل کریں۔